خدا خواستہ اگر آپ کا ملک نیکسٹ منتھ ڈیفالٹ کرتا ہے، یا اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں جو آپ کے ایکسٹرا، روپیہ تو بالکل ہی گیا، اگر تھوڑے بہت پیسے ہیں تو خوراک کو رکھیں، ٹوائلٹ پیپر خریدیں، صابن خریدیں، شیمپو خریدیں، دالیں خریدیں، آٹا نہیں گندم خریدیں، گھر کے اندر جو چیزیں رکھ سکتے ہیں 3 مہینے کا جناب گھی خرید کے رکھ لیں، جو نان پیرشیبل آئٹم ہے اسٹاک میں. ایکسٹرا پیسے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اسٹاک میں یا کسی اور جگہ پہ یا کرپٹو میں لگا دیں، اٹ میں پرابلی میک بیٹر سینس کہ آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل ریسورسز ہوں. اچھا اب ہے کہ کنٹری خدا نہ خاصا اگر ڈیفالٹ کر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ نمبر 1، کرنسی ڈیویلیو کر جاتی ہے، 400 روپے پہ پہنچ جائے گا. پٹرول کی لائنیں لگ جائیں گی کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے پٹرول باہر سے منگوانے کے لیے، گاڑیاں رک جائیں گی جو سری لنکا میں ہوگا. آپ کی یعنی کہ اللہ معاف کرے ایسے حالات نہ آئیں، لوگ نوٹوں کی بوریاں بھر بھر کے بیسک چیزیں خریدتے ہیں، اتنی ڈیویلیو کر جاتی ہے کہ پتہ نوز باللہ ایسے ایسے ایگزامپل موجود ہیں کہ ڈبل روٹیاں لاکھوں روپے کی ڈبل روٹی لے رہے ہیں لوگ. اتنی کرنسی ایسے ملک ہیں جو اتنی کرنسی ڈیویلیو کر گئی ہے. سو امپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے اور اٹریکٹیو ہو جاتا ہے ایکسپورٹ. منی آؤٹ فلو ہو جاتی ہے، لوگ پینک ہو کے اپنا سارا پیسہ باہر نکال لیتے ہیں جو پیسہ یہاں سے لے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ اسپینڈنگ ختم ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. انفلیشن بہت مہنگی، بہت چیزیں مہنگائی ہو جاتی ہے، ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں جن کو پتا ہو کہ ہر روز کوئی نہ کوئی چینل چیخ رہا ہے ڈیفالٹ 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 ڈیفالٹ، قریب ہے قریب ہے، اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا، یا اس میں اگر آپ کو پتا چلے آج کے ایس سی انڈیکس 40,500 پہ پہنچ گیا، 700 پہ پہنچ گیا، 41 کے قریب آ گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ ایلوژنری نہیں ہے کہ یار ڈیفالٹ کرنے لگا ملک 41 میں چلا گیا؟ اسے تو نیچے آنا چاہیے کیونکہ اس سے اسٹاک مارکیٹ کریش کر جائے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 41-42 پہ شیئر خریدتے ہیں اور پتہ چلے 15 پہ آ گیا، 20 پہ آ گیا، خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے. بینکرپسیز ہو جاتی ہیں، ادارے بھی اور انڈیویجولس بھی بینکرپٹ ہو جاتے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ کچھ ڈیفالٹ کے کانسیکوینسز ہیں ملک کے اوپر جو آتے ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ معاف کرے، پاکستان کو اللہ بچائے. پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر ڈیفالٹ میں یہی سب کچھ ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو میکسیمم کہتا ہوں کہ جی کیش اپنے ہاتھ میں ہینڈی رکھو، سونے کے سکے شکے اپنے ہاتھ میں رکھو، اور اگر اس کے بعد بھی پیسے ہیں اناج کو پروٹیکٹ کرو، اناج خریدو، اناج کو رکھو، اور اپنی عادتوں کو تھوڑا سا ٹھیک کرو تاکہ آپ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے سری لنکا والی سچویشن تو آپ اپنی موبلٹی کو برقرار رکھ سکیں، کام اپنا بیسک چلا سکیں. اور اگر اس کے باوجود آپ کے پاس انویسٹمنٹس ہیں، پیسے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ سب سے بہتر پرفارم کرتی ہے آپ کے اس دور میں. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے if a country defaults and it leads to hyperinflation, by definition that means money loses its purchasing power. In even simpler terms, it cannot buy as much tomorrow as it could do today. Therefore, people can be incented to either hoard physical goods. یعنی کہ لوگوں کو یہ انسینٹیو لگتا ہے کہ چیزوں کو ہولڈ کر لو، بیچو نہ. تو ساتھ نان پیرشیبل آئٹم جو سے ہیں ان کو تو وہ اسٹور کر سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں بھی سچ این آئٹم جو کہ نان پیرشیبل ہے. تو کیا ہوتا ہے، لوگ جن میں ہولڈنگ پاور ہے وہ ہولڈ کر جاتے ہیں، روک لیتے ہیں. دیکھیں اسٹاک ہوائی چیز ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ ایک گھر ہے، ایک زمین ہے، اس کا کوئی یوز تو ہے.
آپ خود رہ سکتے ہیں, کرائے پہ چلیں, برے حالات بھی ہوں گے تو کسی کو آدھے کرائے پہ دے دیں, کچھ تو اس کا یوز ہے, کوئی بلڈنگ تو بنی ہوئی ہے. تو جس کے پاس ہولڈنگ پاور ہے وہ چیزوں کو, نان پیرشیبل چیزوں کو ہولڈ کر دیتے ہیں, وہ بیچتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے. کرایہ کم ہو جائے گا, بیچنا چاہیں گے تو قیمت نہیں ملے گی, لیکن لانگ ٹرم کے اندر جو ہی آپ بہتر ہوں گے تو آپ کی قیمت نئی جو ہوگی وہ انفلیشن ایڈجسٹڈ ہوگی. آپ کو لانگ ٹرم میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ہمارے پاس انٹرنیشنل جو ڈیٹا ہے اس کی بیس کے اوپر یہ اس کا کنکلوژن ہے کہ اٹ مے ناٹ بی اے گڈ سچویشن, اٹ مے ناٹ بی این آئیڈیل سچویشن, بٹ آپ نے ساتھ رہا جو آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہے, یو ہیو ٹو چوز دا بیسٹ آپشن اویلیبل ٹو یو. خواہ نخواستہ اگر آپ کا ملک نیکسٹ منتھ ڈیفالٹ کرتا ہے, یا اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں جو آپ کے ایکسٹرا, روپیہ تو بالکل ہی گیا, اگر تھوڑے بہت پیسے ہیں تو خوراک کو رکھیں, ٹوائلٹ پیپر خریدیں, صابن خریدیں, شیمپو خریدیں, دالیں خریدیں, آٹا نہیں گندم خریدیں, گھر کے اندر جو چیزیں رکھ سکتے ہیں 3 مہینے کا جناب گھی خرید کے رکھ لیں, جو نان پیرشیبل آئٹم ہے اسٹاک میں. ایکسٹرا پیسے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اسٹاک میں یا کسی اور جگہ یا کرپٹو میں لگا لیں, اٹ میں پرابلی میک بیٹر سینس کہ آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل ریسورسز ہوں, یہاں تک کہ پیسے بھی ہوں تو وہ بھی بہتر ہے. دیکھیں جب یہ اللہ معاف کرے ڈیفالٹ ہوتا ہے تو بڑے برے حالات ہوتے ہیں اور بڑی انسرٹنٹی ہوتی ہے. خدا نخواستہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان سول انریسٹ بہت ہو جاتا ہے, یعنی کہ لوگوں کے گھروں میں لوگ چوریاں کر لیتے ہیں, مار دیتے ہیں آٹے دال کی بوری کے اوپر. تو یہ بھی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ اب خدا نخواستہ کسی کی فیملی غریب آدمی ہے, اس کو مر رہا ہے, اس کو پتہ چلے کہ ہمارے جو صاحب ہے یار انہوں نے کہا تھا جناب سب کچھ ہے کہ ساڈے کا بچے بھوکے مرتے پہ تو اپنے سبوں کو مار دیتے ہیں. سول انریسٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ گھر کے اندر آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ رکھ لیں. چیزیں رکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھ سکتے ہیں, سیفٹی کے حوالے سے ورسٹ کیس سیناریو کے لیے خانہ خاصہ تیار رہ سکتے ہیں. سول انریسٹ ہو سکتا ہے, اور گاڑیاں ہیں, پٹرول تو نہیں گھروں میں آپ رکھ سکتے, ساتھ طرح اس کے لیے آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, قریب ہے کوئی سائیکل ہے کہ آپ کام پہ جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. اینی تھنگ کین ہیپن, ڈفرینٹ ملکوں کے اندر ڈفرینٹ سیناریوز ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈ آ جاتی ہے. آپ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہمارے پاس ایگزامپل ہے, اور یہ دنیا کے لیے بڑی حیران کن ایگزامپل ہے. آپ کے ملک کے پاس $4 ارب ہیں, برا حالت ہے, مرنے والے ہوئے ہیں آپ, اور ناک کی لائنیں نکال رہے ہیں آپ. تو افغانستان کے طالبان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں خرچے نہیں ہیں ان کے, ان کی وہاں پہ ایسی یاشیوں والی گاڑیاں نہیں چلتی ہیں, ایسے ریسٹورینٹس کی وہ نہیں ہیں, ایسی مارکیٹس نہیں ہیں, ایسی عادتیں نہیں پڑی ہیں ان کو. وہ اپنی بنائی چیزوں پہ رہ رہے ہیں, اپنے کپڑے ہیں ان کے, اپنے اپریل ہیں. ادھر ٹریول اتنا نہیں ہے, ادھر امپورٹڈ چیزیں نہیں ہیں, ادھر BMW نہیں ہیں, مرسیڈیزیں نہیں ہیں, پٹرول کا اتنا بل نہیں ہے. وہ ایران سے اسمگل ہو کے پٹرول آ گیا, اس پہ چلا لیا. گھروں کے اندر جناب وہ سوئی گیس نہیں لگی ہوئی, بجلی کے جناب گرڈ نہیں لگے ہوئے, ٹیلی ویژن نہیں چل رہے. وہ اتنی انہوں نے جنگ لڑی ہے کہ وہ ہارڈ ہو چکے ہیں, وہ چولہے جلا رہے ہیں, لکڑی جلا رہے ہیں. تو وہ دنیا یعنی کہ امریکہ پریشان ہے کہ یار 1.25 سال ہو گیا ہے کھلوتے ہویا کیا انہوں نے, مگر نہیں آ رہے. ان کی حالت دیکھیں نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آنکھیں تھوڑا سا کھولا کریں, دلوں کو دماغوں کو کھولیں. جب میں کہتا ہوں خرچوں کو روکو, اپنے چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, تو آپ مجھے کہتے ہیں کمان کا فائدہ کی ایسی خرچنے ہی نہیں تھے.
لوگوں کو کھائیے نا تو فائدہ کیوں ہے کمان دا. یہ عادت ڈال دی گئی ہے آپ کو غلام بنانے کے لیے. اینڈ دس از دا پرائز. یعنی کہ آپ سوچیں آپ اس پیسے کے اس چکر میں, اس لائف سٹائل کے چکر میں ہی ہم اتنے غلام بن چکے ہیں کہ کہتے ہیں نا پیسے کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ وہ آپ کو آزاد کر دے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہی پیسہ لوگوں کو غلام بنا گیا ہے, کیونکہ ان کو اتنی لگژریز کی, آرام کی, عیاشیوں کی عادت ڈل گئی ہے کہ اب وہ مجبور ہیں کہ اسی سسٹم میں گھسے رہے. They cannot conceive a life without it. تو یہ اس لیے آپ کو ابھی تک افغانستان کے ڈیفالٹ کی خبر نہیں آئی اور شاید نہ ہی آئے. ان کی کیا اوقات آپ کے سامنے, لیکن اس کے باوجود وہی جو ایک قوم ہوتی ہے نا جو کہ غیور قوم جسے کہتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں, تم کون ہوتے ہو بولنے والے. سو پرسنل لیول پہ آپ کیا سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے مشکل حالات میں؟ انکم کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں. قرضے اگر ہیں تو کوشش کریں, اگر مہنگے قرضے ان کو فوراً پے آف کر دیں. کیش میں ہیوی رہیے, 5-6 مہینے کا جو بھی کیش ہے کم از کم اپنے ہاتھ میں رکھیے, چیزوں کی شکل میں رکھیے, یا کیش بھی جتنا رکھ سکتے ہیں رکھیں. پرسنل ایکسپینسز کو خدایا کم کیجیے, سو یو کین سروائیو ان اے لیسر اماؤنٹ. فوڈ اور گرین کو اسٹور کر کے رکھیے. اور ٹینجیبل ایسیٹس جو جیسے میں نے آپ کو بتایا, سم تھنگ ہے, مجھ ہے, بھینس ہے, گائے ہے, سونا ہے, کوئی لوہا ہے, کوئی جناب کوئی چیز, کوئی لکڑ ہے, کوئی گھر ہے, کوئی جناب کچھ ہے جو ٹینجیبل ایسیٹس ہیں ان میں انویسٹ کریں. یہ اسٹریٹجیز ہیں ایسے ٹائمس کے لیے جب کہ اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ریسیشن آپ کے سامنے ہے, ڈیفالٹ کے خطرے ہیں. دیز تھنگس کین ہیلپ یو آؤٹ.